اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 87 سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، یہ قوم کا جواب ہے، قوم جواب دے رہی ہے کس کو؟ شعیب علیہ السلام کو، قوم شعیب علیہ السلام کا جواب۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا آپ کی نماز، یہاں تیری نماز ترجمہ ہے لیکن آپ کی بھی کر سکتے ہیں، اصلاتو کا، کیا آپ کی نماز، کیا آپ کی نماز یا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے، یعنی یہ سکھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، اچھا بلا شبہ تو تم بڑے نرم مزاج اور بڑے سمجھدار ہو، یعنی ایک تم ہی رہ گئے ہو سمجھدار اور بردبار، باقی تو سب ایویں ہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں 2 چیزیں بیان کی، اور جو 2 چیزیں تھیں ان میں پہلی یہ کہ اپنے مالک کی عبادت کرو، اپنے معبود برحق کی عبادت کرو جو ایک ہی الہ ہے، اور یہ جو تمہارے من گھڑت جن کو تم نے خود بنا لیا ہے یا تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، ان من گھڑت خداؤں کی پوجا سے باز آ جاؤ، یہ صنم اور یہ وثن ان سب کو چھوڑ دو، اصنام اور اوثان ان کی پوجا سے باز آ جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کے جواب میں تو انہوں نے وہی جملہ کہہ دیا جو سارے مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، جن کی عبادت صدیوں سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایک چوٹ بھی کر دی، یعنی یہ جو تم بڑے صوفی بنے ہوئے ہو اور اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے اور اپنے مصلی پر بیٹھ کے جو یعنی تم سجدہ سجود اور مناجات کرتے ہو، نیچے اوپر ہوتے ہو، کیا اس چیز نے تمہیں ایسی انہونی اور ناقابل اعتبار بات کہنے کی ضرورت دلائی ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ کاروبار میں بددیانتی چھوڑ دو، کاروبار اور خرید و فروخت میں ایمانداری امانت داری کے ساتھ کام کرو، پورا تولو پورا ناپو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، ورنہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تم پر قہر الہی، عذاب الہی نازل ہوگا۔ اس کے جواب میں جو بات انہوں نے کہی، آج تک دولت کے پجاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہیں، ان کے ہم مالک ہیں، اس لیے ہمیں مکمل اختیار ہے کہ جس طرح ہم چاہیں انہیں استعمال کریں، ہم اپنی اس آزادی پر کسی قسم کی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے شعیب، آپ خواہ مخواہ ہماری آزادی عمل میں مخل نہ ہوں، دخل نہ دیں اور ہماری اقتصادی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں، اس سلسلے میں ہم آپ کی کوئی بات سننے کے بھی روادار نہیں۔ آخر پھر ایک طنزیہ جملہ انہوں نے یعنی ان کو سنا دیا، کس کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ کیا کہا؟ انک لانت الحلیم الرشید، کہ بس جناب ایک آپ ہی تو ہیں جو حلیم و رشید اس علاقے میں رہ گئے ہیں، باقی تو سب نادان اور گمراہی ہیں، باقی تو سب ایسے فضول ہیں، ہے نا؟ ساری عقل تو آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ ہی بہت تحمل مزاج ہیں، پیشنس رکھتے ہیں، بہت پولائٹ ہیں، حلیم الطبع ہیں، سلیم الطبع ہیں، باقی تو سب ایسے ہی گھاس کوڑا ہے نا، تو آپ کی نظر میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی ہیں۔ انکا لانتا، لام بھی لگا دیا ہے نا، لانت الحلیم الرشید، ایک ہے آپ حلیم بھی ہیں رشید بھی ہیں، آپ کے کیا کہنے، یہ بطور حقانیت نہیں کہہ رہے ہیں، بطور مذاق کہہ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے
جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں اور خود بھی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ وہ یہ طعنے وہ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ طعنے ان کو سنائے جاتے ہی رہتے ہیں کہ جی جناب آپ ہی تو ایک بہت اچھے ہیں، آپ ہی سمجھدار نکل گئے، باقی تو سب بیوقوف ہیں، ہے نا؟ تو یہی بالکل شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی جواب تھا. یعنی کیا آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے، یا آپ کی نماز کا دائرہ کار یا دائرہ عمل اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں یا دوسروں کے مذہبی اور مالی معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو؟ ہیں؟ ہماری مرضی ہے، جس کی چاہیں پوجا کریں نعوذ باللہ، جس کی چاہیں بندگی کریں نعوذ باللہ، اور یہ مال جو ہمارے اپنے ہیں ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، ہماری مرضی ہے نا. کہتے نہیں ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں. سو واٹ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جائز کریں ناجائز کریں جیسے چاہیں کمائیں، کوئی ہمیں کیوں ٹوکے، کوئی ہمیں کیوں روکے. تو اگر آپ سمجھیں تو یہ وہی سیکولر سوچ ہے جو آج کل بھی چل رہی ہے کہ نماز اور دین ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ ذاتی مسئلہ ہے. نماز اور دین آپ کسی کو زبردستی اس پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو واقعی صحیح ہے کہ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ پر وہ جو اسلام کے احکامات ہیں وہ بھی آپ پر لازم ہوتے ہیں. مملکت اور دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ہم پابند نہیں ہیں. جو لوگ دین سے آزاد ہو گئے ہیں، بے شک وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا بھی ہوئے ہیں اور رسم و رواج والے رسمیں ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، پھر بھی ان کی زندگی اس سے خالی ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مملکت کے جو قانون خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، ان کی پابندی لازم قرار دی گئی ہے. ان کی پابندی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. باقی کسی پر کوئی پابندی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ میری امت دعوت و اجابت کو عام عذاب سے ہلاک نہ کرنا، تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا، کب کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہوتی. ویسے کہنے کو تو یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، لیکن اپنے اندر بے شمار سبق رکھتی ہے. اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، اپنا سبق دیکھیں. بے شمار باتیں آپ کو یہ ایک ہی آیت سکھا رہی ہے. قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے. اور جو اللہ سے خلوص دل سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور دیتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.